نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، فہم خاتم النبیین سبق نمبر 13 کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے حاضر ہیں۔ آج ہم مرزا قادیانیوں کا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ اور ان کے اقوال ذکر کریں گے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ پس کمال درجہ کی بدنصیبی اور بھاری غلطی ہے کہ یک لخت تمام حدیثوں کو ساقط الاعتبار سمجھ لیں اور ایسی متواتر پیشن گوئیوں کو جو خیر القرون میں ہی تمام ممالک اسلام میں پھیل گئی تھیں اور مسلمان اور مسلمات میں سے سمجھی گئی تھی، بعض موضوعات داخل کر دیں۔ یہ بات پوشیدہ نہیں کہ مسیح ابن مریم کے آنے کی پیشگوئی ایک اول درجے کی پیشگوئی ہے جس کو سب نے بالاتفاق قبول کر لیا ہے، اور جس قدر صحاح میں پیشن گوئیاں لکھی گئی ہیں کوئی پیشن گوئی اس کے ہم پہلو اور ہم وزن ثابت نہیں ہوتی۔ تواتر کا اول درجہ اس کو حاصل ہے، انجیل بھی اس کی مصدق ہے۔ اب اس قدر ثبوت پر پانی پھیرنا اور یہ کہنا کہ یہ تمام حدیثیں موضوع ہیں، در حقیقت ان لوگوں کا کام ہے جن کو خدا تعالی نے بصیرت دینی اور حق شناسائی سے کچھ بھی حصہ اور بخرا نہیں دیا، اور بباعث اس کے کہ ان لوگوں کے دلوں میں قال اللہ اور قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت باقی نہیں رہی، اس لیے جو بات ان کی اپنی سمجھ سے بالاتر ہے اس کو محالات اور ممتنعات میں داخل کر لیتے ہیں۔ حوالہ ازالہ اوہام حصہ دوم صفحہ نمبر 557، مندرجہ روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 400۔ اس کے علاوہ مرزا قادیانی نے تواتر کے انکار کے بارے میں لکھا ہے کہ تواتر کا انکار کرنا گویا اسلام کا انکار کرنا ہے۔ کتاب البریہ صفحہ نمبر 173، مندرجہ روحانی خزائن جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 206۔ مرزا قادیانی کا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے رفع و نزول کے بارے میں پہلے یہی عقیدہ رہا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا تھا اور اب وہ قرب قیامت واپس زمین پر تشریف لائیں گے۔ جیسا کہ مرزا قادیانی کی اس تحریر سے ثابت ہے، میرا بھی یہی اعتقاد تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ حقیقت الوحی صفحہ نمبر 148، مندرجہ روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 152۔ بعد میں مرزا قادیانی نے اپنے عقیدے کو تبدیل کیا اور پھر جس عقیدے کے انکار کو اسلام کا انکار کہا، بعد میں خود ہی اس عقیدے کا انکار کر دیا، بلکہ حیات سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ رکھنے والے کو مشرک قرار دے دیا۔ ضمیمہ حقیقت الوحی الاستفتاء صفحہ نمبر 39، مندرجہ روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 660 میں۔ پھر حیات سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے عقیدے کے متعلق لکھا ہے کہ اول تو یہ جاننا چاہیے کہ مسیح کے نزول کا عقیدہ کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے جو ہمارے ایمانیات کے جز ہو،
یا ہمارے دین کے رکنوں میں سے کوئی رکن ہو، بلکہ صدہا پیشن گوئیوں میں سے یہ ایک پیشن گوئی ہے جس کا حقیقت اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ازالہ اوہام حصہ اول 140 مندرجہ صفحہ روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 171۔ مرزا قادیانی کے متعلق رفع و نزول سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا مسئلہ 13 صدیوں تک چھپا رہا اور تمام مسلمان 13 صدیوں تک مشرکانہ عقیدے پر قائم رہے۔ جیسا کہ مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ لیکن مسلمان اس کی حقیقت کو نہیں سمجھے، کیونکہ اللہ جل شانہ نے ارادہ کیا تھا کہ اس کو مخفی رکھے، پس اللہ جل شانہ کی قضا، اس کی تقدیر اور اس کی آزمائش لوگوں کے فہم پر غالب آ گئی، اس لیے لوگ اس کی روحانی حقیقت سے ہٹ کر اس کے جسمانی خیالات کی طرف سوچنے لگے اور اسی پر وہ قناعت کر گئے۔ یہ خبر کئی صدیوں تک یوں ہی چھپی رہی جس طرح کہ دانہ خوشے میں چھپا رہتا ہے، یہاں تک کہ ہمارا زمانہ آ گیا۔ لیکن مسلمان اس کی حقیقت کو نہیں سمجھے، کیونکہ اللہ جل شانہ نے ارادہ کیا تھا کہ اس کو مخفی رکھے، پس اللہ کی قضا، اس کی تقدیر اور اس کی آزمائش لوگوں کے فہم پر غالب آ گئی۔ آئینہ کمالات اسلام صفحہ نمبر 552 مندرجہ روحانی خزائن جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 552-53۔ مرزا قادیانی کی اس تحریر سے اور دوسری تحریرات سے پتہ چلا کہ 13 صدیوں سے حیات عیسیٰ کا مسئلہ چھپا رہا جس طرح دانہ خوشے میں چھپا رہتا ہے، اور یہ مسئلہ مرزا قادیانی پر کھولا گیا۔ جیسا کہ مرزا قادیانی نے لکھا، مجھ سے پہلے مسلمانوں کا ذہن اللہ جل شانہ نے جسمانی نزول کی طرف پھیرا، لیکن میرے اوپر یہ راز کھلا کہ یہ نزول جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہے۔ آئینہ کمالات اسلام صفحہ نمبر 553 مندرجہ روحانی خزائن جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 553۔ مرزا قادیانی سے پہلے 1300 سال کی مسلمانوں کا عقیدہ، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر مرزا قادیانی تک کے تمام مسلمانوں کا عقیدہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے جسمانی رفع و نزول کا تھا۔ جیسا کہ خود مرزا قادیانی نے لکھا کہ ایک دفعہ ہم دلی گئے، جب ہم نے وہاں کے لوگوں کو کہا کہ تم نے 1300 برس سے یہ نسخہ استعمال کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مدفون اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ بٹھایا، اب دوسرا نسخہ ہم بتاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فوت شدہ مان لو۔ ملفوظات جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 579۔ اسی بات کی تائید قادیانیوں کے دوسرے خلیفہ مرزا قادیانی کے بیٹے مرزا بشیر الدین محمود نے بھی کی۔ مرزا بشیر الدین محمود نے لکھا ہے کہ پچھلی صدیوں میں قریباً سب دنیا کے مسلمانوں میں مسیح کے زندہ ہونے پر ایمان رکھا جاتا تھا، اور بڑے بڑے بزرگ اس عقیدہ پر فوت ہوئے اور نہیں کر سکے کہ وہ مشرک فوت ہوئے، گو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ مشرکانہ عقیدہ ہے، حتیٰ کہ حضرت مسیح موعود مرزا قادیانی باوجود مسیح موعود کا خطاب پانے کے 10 سال تک یہی خیال کرتے رہے کہ مسیح آسمان پر زندہ ہے۔ انوار العلوم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 463۔ محترم سامعین،
انشاءاللہ اگلے سبق نمبر 13 کے پارٹ نمبر 3 کے ساتھ اگلے سبق میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ